نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو ایک مشن پر روانہ فرمایا۔ غالباً یہ غزوہ بنی قریظہ کا موقع تھا، اور حضور نے ان کو ارشاد فرمایا کہ تم نے عصر کی نماز نہیں پڑھنی جب تک کہ اپنے مطلوبہ مقام تک نہ پہنچ جاؤ۔ یہ جماعت روانہ ہوئی، دیر ہو گئی، عصر کی نماز کا وقت راستے ہی میں ہو گیا اور یہ مطلوبہ جگہ نہ پہنچ سکے۔ اب صحابہ میں اس بات پر اختلاف پیدا ہوا کہ عصر کی نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عصر کی نماز نہیں پڑھنی، ہم نے تو نہیں پڑھنی۔ دوسروں نے کہا کہ نہیں، اصل میں حضور کے ارشاد کا مقصد یہ تھا کہ تم جلدی وہاں پہ پہنچ جاؤ اور عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھو۔ چونکہ اب ہمیں دیر ہو گئی ہے، ہم نہیں پہنچ سکے، تو ہمیں نماز یہاں پڑھ لینی چاہیے۔ لیکن پہلے گروپ نے کہا کہ نہیں، حضور نے کہہ دیا، بس کہہ دیا، ہم نے نہیں پڑھنی، چاہے نماز قضا ہو جائے۔ اب دونوں اپنے اپنے موقع پر قائم رہے۔ جس گروپ کا یہ خیال تھا کہ نماز نہیں پڑھنی، انہوں نے نہیں پڑھی، اور جس گروپ کا یہ خیال تھا کہ حضور کے ارشاد کا مقصد اصل میں یہ تھا کہ ہمیں جلدی وہاں پہنچ جانا چاہیے، چونکہ اب ہمیں دیر ہو گئی ہے اس لیے نماز پڑھ لینی چاہیے، تو انہوں نے وہاں پہ نماز پڑھ لی۔ جب یہ جماعت واپس آئی اپنے مشن کی تکمیل کے بعد، تو دونوں نے اپنا موقف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو فرمایا کہ تم دونوں نے ٹھیک کیا۔ میرے محترم دوستو، یہ ہے اس امت میں اختلاف کی حقیقت۔ اصل میں اس بات پر پوری امت میں الحمدللہ کہیں اور کبھی کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات واجب الاتباع نہیں۔ اس بات پر ساری امت متفق ہے کہ نبی کی بات واجب الاتباع ہے۔ اختلاف اس بات پر ہے کہ نبی کی بات کو سمجھنے میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے اور ہو بھی سکتا ہے، اور جب تک انسانوں میں عقل باقی ہے یہ اختلاف موجود رہے گا۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ لفظوں پر اٹک جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں لفظوں کے پیچھے جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل میں ان لفظوں کا مقصد کیا ہے۔ یہ انسانی طبیعت ہے، اور اسی طبیعت کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ کچھ لفظوں کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ بظاہر لفظوں کے مطلب تک ہی رک جاتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا اختلاف ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے۔ صحابہ کے اندر موجود رہا، تابعین کے اندر موجود رہا، تبع تابعین کے اندر موجود رہا، ائمہ کے اندر موجود رہا، علماء کے اندر موجود رہا، اور یہ موجود رہے گا، اور اس کے موجود رہنے کے اندر ہی حسن ہے۔ چنانچہ اس بات کی کوشش کرنا کہ اختلاف ختم ہو جائے ایک بیکار کوشش ہے، عبث ہے، بیکار ہے۔ کوشش اصل میں اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہمیں اختلاف کرنے کے آداب آنے چاہیے۔ اس بات کی کوشش کرنا چھوڑ دیجئے کہ اختلاف ختم ہو۔ اختلاف تو انسانوں کے عقل ہونے کی وجہ سے اختلاف تو موجود رہے گا۔ اس بات کی کوشش کرنا ہمارے ذمے ہے کہ امت کو اختلاف کے آداب سکھائے جائیں۔ جن گھروں میں بچوں کو اختلاف کی اجازت نہیں دی جاتی، جن اداروں میں امپلائیز کو اختلاف کی اجازت نہیں دی جاتی، جن جماعتوں، پارٹیوں، گروہوں میں کارکنوں کو اختلاف کی اجازت نہیں دی جاتی، وہاں پہ پھر فساد جنم لیتا ہے، وہاں پہ سازشیں جنم لیتی ہیں، وہاں پہ بدگمانیاں جنم لیتی ہیں، وہاں پہ غیبت جنم لیتی ہے، وہاں پہ حسد اور کبر جنم لیتا ہے، اور وہاں پہ ڈھکی چھپی جو ہیں سازشیں جنم لیتی ہیں۔ اس لیے لوگوں کو اختلاف کا حق دیجیے، لیکن ان کو اختلاف کے آداب سکھائیے۔ آج امت کا اصل مسئلہ اختلاف کے آداب کا بھول جانا ہے۔ اختلاف ہمیشہ سے موجود رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ایک گلشن بنایا تھا جس میں رنگ رنگ کے پھول کھلے ہیں۔ ان سارے پھولوں کے کھلنے کے اندر ہی اس باغ کا حسن ہے۔ صدیقی رنگ بھی موجود ہے، فاروقی رنگ بھی موجود رہنا چاہیے، عثمانی رنگ بھی موجود رہے،
حیدری رنگ بھی موجود رہنا چاہیے۔ ان رنگوں کو ختم کرنا اس کا حل نہیں ہے، ان رنگوں کو پنپنے دینا، ان رنگوں کو پروان چڑھنا ہی اس کا حق ہے، لیکن اپنے اپنے دائرے کے اندر یہ رنگ موجود رہنے چاہیے۔ اور جس کو اختلاف ہو وہ اپنے اختلاف کو آداب کے ساتھ بیان کرے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، کرنے کا کام یہ ہے کہ آج ہم اپنے گھروں کے اندر بھی، اداروں کے اندر بھی، تنظیموں، جماعتوں، پارٹیوں، گروہوں کے اندر بھی ہم اختلاف کے آداب سکھائیں، نہ کہ اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی سمجھ نصیب فرمائے اور آپ کو بھی سمجھ نصیب فرمائے۔